السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک نہایت ہی نیک شریف النفس انسان موجود ہیں۔ آپ نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر رکھی ہیں اور آپ 40 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، عالم دین ہیں، اپنے وقت کے اپنے علاقے کے مفتی ہیں اور خصوصاً دین کے معاملہ میں مختلف مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اور اب تک آپ ایکسپریس اور جنگ کو اپنے انٹرویوز ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ آپ ہمارے علاقہ، ہمارے شہر اجرا شاہ مقیم میں تشریف لائے۔ بیسیکلی آپ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج کل یعنی 30 سال سے آپ کراچی میں رہائش پذیر ہیں اور ایک دینی درسگاہ میں بطور ایک مدرس کے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک خطیب، اچھے خطیب بھی ہیں اور ایک عالم دین بھی ہیں۔ آپ ابتدائی زندگی میں آپ نے یتیمی کی زندگی بسر کی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اور جو تعلیم کا میدان ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ بالآخر چلتے چلتے آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے بھی نوازا ہے اور آپ ایک اچھے منصب پہ فائز ہیں اور دین اور دنیا دونوں ہی آپ کے پاس کثیر تعداد میں موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم مولانا مشتاق احمد شاکر صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے اور خصوصاً ان کی جو کتابیں ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے اور انہوں نے کس طرح کامیابیاں سمیٹی اپنی زندگی میں، یہ ساری ان باتوں پہ ہم بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے، ذکر کریں گے، تاکہ وہ لوگ جو چھوٹی عمر میں یتیم ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک سمبل کا کام دے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً مشتاق صاحب، آپ سے مل کے، آپ کا اخلاق دیکھ کے، اور یقیناً جو بندہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے ان کا اخلاق تو ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سن کے نہایت خوشی ہوئی کہ آپ 40 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت سی آپ کی جو کتابیں ہیں بہت زیادہ سیل ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ایک اچھے خطیب بھی ہیں۔ آپ نے 8 سالہ درس نظامی بھی کر رکھا ہے، اور میرے علم میں جو بات آئی ہے کہ آپ چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، وفات پا گئے، تو آپ نے کس طرح ان سارے مسائل کا سامنا کیا؟ جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے، یعنی جو محنت کرتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، اپنی منزل کی طرف سفر کرتا رہتا ہے، تو ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میں اپنے سب سے پہلے محترم بھائی شفیق عاجز صاحب کا اور اسی طریقے ان کے چینل کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، انہیں میرا پتہ چلا اور وہ آئے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، وہ جہاں بھی ہو، جس میدان میں بھی ہو، وہ ہمت نہ ہارے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہی میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، تو والدہ کا شوق بھی تھا، میرا بھی شوق تھا، تو میں اپنے چند ایک دوستوں کے ساتھ کراچی میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس وقت میری دنیاوی تعلیم صرف پرائمری پاس تھی، تو میں وہاں چلا گیا، وہاں میں نے داخلہ لیا۔ جامعہ دارالحدیث رحمانیہ سولجر بازار کراچی میں ادارہ ہے، جہاں کے آج کل ہمارے استاد محترم جو کہ ایک نامور شخصیت ہے، علامہ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، انہوں نے کل 25 فروری کا خطبہ بھی یہاں حویلی لکھا میں آ کے دیا۔ وہ ہمارے شیخ الحدیث تھے، میں نے وہاں پڑھا، ان سے دینی تعلیم حاصل کی، بخاری شریف پڑھی۔ ہمارے ایک اور مشفق استاد علامہ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب، اسی طرح دیگر بھی اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے دست شفقت بھی رکھا اور محنت بھی کی اور کرائی بھی۔ تو الحمدللہ میں نے 8 سالہ درس نظامی جو ہے بڑی محنت کے ساتھ کیا اور بڑی غربت بھی تھی۔ میں راتوں کو کبھی محنت بھی کرتا تھا، مزدوری بھی کرتا تھا، اور دن کو میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ تو میں نے 8 سالہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ میں نے الحمدللہ ادیب عربی کا کورس بھی کیا، عالم عربی کا کورس بھی کیا، فاضل عربی بھی کی، اور اسی طریقے سے ایم میں اسلامیات میں نے جامعہ کراچی
سے کی، یعنی یونیورسٹی جو کراچی میں، وہاں سے میں نے MA فرسٹ پوزیشن میں پاس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مجھے جو شوق تھا، ذوق تھا، میں تصنیف کے میدان میں آیا تو میں نے کتابیں اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں لکھنا شروع کی، اور کئی ایک کتابیں، تقریباً 40 سے زائد کتابیں میں نے لکھی۔ ایک میں نے کتاب لکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیل و نہار، جو کہ ماشاءاللہ بڑی معروف اور مقبول کتاب ہے، سینکڑوں کی تعداد میں وہ سیل ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب بیماریاں اور ان کا علاج، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں سیل ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر ابن کثیر کو ہم نے اختصار کے ساتھ لکھا، جو کہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ بخاری شریف کی 1000 حدیث ہم نے لی، جو کہ ایک عام فہم لوگوں کی ضرورت ہے، اس میں تکرار کو ہم نے حذف کیا۔ جامع ترمذی سے 1000 حدیث کو منتخب کیا، سنن ابو داؤد سے 1000 حدیث کو منتخب کیا، ابن ماجہ میں سے 1000 حدیث کو منتخب کیا، یعنی عام فہم زبان میں عام فہم ترجمہ کیا، جو کہ لوگوں کی ضرورت تھی، اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ آیا، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوئی۔ اور اس کے علاوہ میں وہیں کراچی میں ہی ایک ہمارا معروف ادارہ اور مسجد عثمان بن عفان کے نام سے، جو کہ علامہ مفتی محمد یوسف قصوری حافظ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں، وہاں میں عرصہ 15 سال سے خطبہ جمعۃ المبارک دے رہا ہوں، جہاں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ خطبہ جمعہ آ کر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری کتابیں ہیں، مختصر تفسیر ابن کثیر ہے، اور یہ اسی طریقے سے جامع ترمذی ہے، اور اسی طریقے سے مختصر صحیح بخاری شریف ہے۔ اچھا، یہی کتاب وہ کتاب ہے ناظرین جن کی آپ نے ابھی ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات، یہ ان کی سب سے زیادہ تقریباً کتاب سیل ہونے والی ہے، یہی بات ہے؟ جی بالکل بالکل۔ تو ابھی ان کے بارے میں ڈسکس ہو رہی تھی کہ ان کی بہت زیادہ سیل ہو چکی ہے کتاب، اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں، درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ ایک اچھے خطیب بھی ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ MA عربی بھی کر چکے ہیں اور MA اسلامیات بھی کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک یعنی یہ ساری سٹیجز طے کرنے میں آپ کو کافی، آپ نے بتایا کہ آپ نے محنت مزدوری کی اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہے۔ جی، کیونکہ میں یتیم ہو گیا تھا اور گھر سے کچھ مالی سپورٹ مجھے نہیں ملتی تھی، یعنی ظاہر گھر میں غربت تھی تو جی کیا ملتا؟ غربت تھی، تو میں نے اپنے جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ خود پورے کیے، میں نے خود محنت کی، مزدوری کی۔ مدارس میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شعبان میں 15 شعبان کو مدارس میں چھٹی ہو جاتی ہے، دور دراز سے آئے ہوئے بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، صحیح، مگر میں وہیں رہتا تھا، ان چھٹیوں سے فائدہ اٹھاتا تھا، میں مزدوری کرنے لگ جاتا تھا، درست۔ اس سے میں اپنے خرچے بھی پورے کرتا، میں اپنی والدہ صاحبہ اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اخراجات بھی میں انہی میں سے پورے کرتا تھا۔ اچھا مولانا صاحب، ہم نے چند روز قبل ایک دینی عالم کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے 8 سالہ درس نظامی کیا، لیکن وہ ایک چھوٹی سی مسجد میں ظاہر خطیب ہیں، وہ ان کی تنخواہ بھی 10-12 ہزار ہے یہیں اسی علاقہ میں، تو ان کا کہنا تھا کہ دین اور دنیاوی دونوں تعلیمیں ہونی چاہیے، نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں حاصل کی، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسی ادارے کا پرنسپل کماتا ہے، آپ کی انکم بھی تقریباً اتنی ہے، تو یہ آپ کیا مشورہ دیں گے کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے کہ صرف دین کی تعلیم ہی پر اکتفا کیا جائے؟ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بہت وقت کی ضرورت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے ہمارے بعض کچھ ساتھیوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی دینی تعلیم ہی ہو، دنیاوی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو میرا جو اپنا تجربہ ہے، میں نے جو محسوس کیا ہے کہ ہمارے وہ بچے جو درس نظامی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، عالم کا کورس کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ سکول نہیں پڑھے ہوتے، جی تو وہ صحیح آگے نہیں نکل پاتے، ان کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے نہیں آتی، کیونکہ لکھنا پڑھنا انہیں نہیں آتا ہوتا۔ جب وہ لکھنا جانتے ہوں گے، پڑھنا جانتے ہوں گے، تو جب وہ اس دینی تعلیم کو حاصل کریں گے تو وہ نکھر کر سامنے آئیں گے۔ بالکل صحیح بات۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔
اور ایسے وہ ساتھی میں جن کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف دینی تعلیم حاصل کی ہے اور دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ صحیح بات۔ اور جنہوں نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے منصب پہ پہنچا دیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دنیا بھی مانگی ہے ربنا آتنا فی اور الدنیا۔ آخرت بھی مانگی ہے، جیسا آپ نے دعا ابھی پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا بھی عطا کر اور مجھے آخرت بھی عطا فرما۔ تو آج کل ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی ضروری ہے دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، مگر معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا حصول بہت ضروری ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ جہاں جہاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی ضرور حاصل کریں، محنت کر کے حاصل کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ایک نکھر کر اچھے عالم دین، اچھے مقرر، اچھے خطیب اور اچھے مصنف عوام الناس میں آئیں گے اور آپ انشاءاللہ لوگوں کی پھر صحیح معنوں میں خدمت کر پائیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ آپ نے ایک بھرپور سٹرگل سے بھرپور زندگی بسر کی، اس دوران کبھی دل برداشتہ ہوئے، مایوسی آ گئی ہو آپ کے نزدیک کہ میں کن چکروں میں پڑ گیا ہوں؟ اتنا لمبا 8 سالہ کورس، پھر 2 سالہ ایم اے عربی، 2 سالہ ایم اے اسلامیات اور بہت سارے آپ نے کورس کر رکھے ہیں، کبھی آپ ڈسہارٹ ہوئے، پریشان ہوئے، چھوڑو محنت مزدوری کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں جا کر ملازمت کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا؟ بالکل ایسا آتا ہے اور ہوتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ورغلاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے قرآن کو سیکھیں، حدیث رسول کو سیکھیں، دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ اگر وہ سیکھیں گے تو انہیں اللہ کے بارے پتہ چلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے آگاہی حاصل ہوگی۔ تو شیطان نہیں چاہتا کہ وہ دینی تعلیم کو حاصل کریں۔ کئی بار ایسا زندگی میں آیا کہ وسوسہ پیدا ہوا کہ جی چھوڑیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیا میں ایک نام کمائیں گے، دنیا حاصل کریں گے، مگر پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے ساتھ میری والدہ کی خاص میرے ساتھ دعائیں۔ تو جب یہ چیزیں ہوتی ہے کہ بندے کی اپنی لگن ہو، شوق ہو اور پیچھے سے والدہ کی دعائیں ہوں، تو ایسا بندہ وہ آگے ہی بڑھتا ہے، بیک نہیں ہوتا، اور یقیناً پھر بندہ ایک وقت آتا ہے کہ منزل مقصود طے کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کا یہ مشورہ ہوتا ہے اور سوچ ہوتی ہے کہ نہیں جی چھوڑیں، آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہ کریں، مولویوں کی 5,000 10,000 تنخواہیں ہیں، کیا بنے گا؟ یہ ایک حقیقت ہے۔ جی جی، لوگوں کی یہ ایک سوچ بن چکی ہے کہ جی آپ چھوڑیں، آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں اور انجینئر بنائیں، وہ اچھا کمائے گا، ایک اچھا نام روشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا میں تو مل سکتا ہے، دنیا کے لیے تو ہے، مگر آخرت سے ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ صحیح بات۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دین میں لگ جاتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے ہوں، میں بھوکا نہیں مر گیا جبکہ میں یتیم تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ دن کاٹے، مشکل تھی، اور تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کے بیچ میں دن اچھے برے آتے رہتے ہیں، گرم اور سرد آتے رہتے ہیں، تنگی اور خوشی آتی رہتی ہے، غربت اور امیری آتی رہتی ہے۔ اللہ ہمیشہ دن ایک نہیں رکھتے بندے پر، بندے کے اندر محنت ہو، شوق ہو، لگن ہو تو اللہ کریم اس کو نیچے سے اٹھا کے آسمانوں میں لے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، نیت بندے کی صاف ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، پریشان نہ کرے، اور ایک محنت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے، تو انشاءاللہ ایسے بندے کو اللہ دنیا بھی دیتا ہے،
آخرت بھی دیتا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ دنیا کی بھی عزت دی ہے، دین بھی بڑا اچھے طریقے سے الحمدللہ اس کی تبلیغ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ روز جو بسر ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں وافر طریقے سے ان سے نوازا ہے، تو ابھی ظاہر ہے انسان ہے، ابھی بھی کوئی ایسی خواہش دل میں ہے یا کوئی ایسی کمی ہے جس کی ابھی بھی تمنا ہو کہ یہ پوری ہو جائے؟ کوئی حسرت ہے دل میں؟ بس حسرت یہی ہے کہ دین کا زیادہ سے زیادہ کام کر جائیں، جو کمیاں رہ گئی وہ پوری ہو جائیں، اور عوام الناس اس دین اسلام کو حاصل کرے، اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کروائے اور پڑھیں، اور ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اچھا، آپ کہا جاتا ہے کہ جو جس فیلڈ میں بندہ خود ہوتا ہے بچوں کو اس فیلڈ میں لانا پسند نہیں کرتا، آپ اپنے بچوں کو عالم دین یا اسی فیلڈ میں لانا پسند کریں گے یا ڈاکٹر انجینئر بنانا پسند کریں گے؟ جی نہیں، میری یہی سوچ ہے۔ میری الحمدللہ 2 بیٹیاں درس نظامی پڑھ چکی ہیں اور دونوں پڑھا رہی ہیں، دینی تعلیم دے رہی ہیں بچیوں کو، اور اس کے ساتھ ابھی میرا بیٹا انہوں نے FA کے امتحانات دینے، تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ بھی دینی تعلیم کی طرف جائیں گے۔ پھر میری ایک اور بیٹی وہ بھی مدرسہ پڑھ رہی ہے، میرا بیٹا ابھی پرائمری کر کے وہ بھی حفظ کی طرف جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور لوگوں کو بہت ایک شوق دلاتا ہے، رغبت دلاتا ہے، اور لوگوں کو ایک ہمت دلاتا ہے، یعنی ان کا بازو بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ پیسہ خرچ کریں یا کسی کے لیے، تو آپ ماشاءاللہ دنیا بھر سے واقعات اور مثالیں ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس سے لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ایک ہمت آتی ہے، اور اس ہمت کو اپناتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ انہیں بھی اس کو دیکھ کے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو ماشاءاللہ آپ کے چینل سے کئی ایک لوگ اس کو دیکھ کر ان میں حوصلہ آتا ہے کہ یار ہم بھی تو ایک تھے نا، کہ ہم کہتے تھے کہ نہیں یہ مشکل کام ہے، اس بندے نے کتنی مشکلات طے پائی ہیں، اللہ نے آج اس کو نوازا ہے، یہ عالم بن گیا، مفتی بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، تو اللہ نے آج اس کو دنیا بھی دی، آخرت بھی دی ہے۔ یہ ایک عام سا آدمی تھا، تو کیوں نہ میں بھی محنت کروں، تو اللہ مجھے بھی پہنچائے گا۔ اس کی ایک زندہ مثال میرے کئی ایک شاگرد ہیں، الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں میرے شاگرد ہیں، اور دنیا میں پاکستان بھر میں اور باہر بھی کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے میرے ایک شاگرد خاص محترم مولانا اقبال صدیقی صاحب، وہ ماشاءاللہ ایک ممتاز عالم دین ہے آج کل سعودیہ میں۔ جی ماشاءاللہ سعودیہ میں ماشاءاللہ وہ امام ہے، وہاں وہ خطیب ہیں۔ اچھا، لوگ میں نے یہ سنا ہوا کہ وہاں وہ زیادہ تر وہیں کے جو لوگ انہیں ہی رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں، اور وہاں سعودیہ والوں کو وہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ بڑے محنتی، اور انہوں نے بڑا جذبہ ان کا، یعنی آپ کے لیے قابل فخر بات ہے۔ قابل فخر ہے۔ ایسے شاگردوں کو جب بندہ دیکھتا ہے تو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شاگردوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے صدقہ جاریہ رہتی ہیں جی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس نے کسی کو پڑھا دیا ہو، اور جب تک وہ آگے کام کریں گے دین کا، اور وہ لوگوں کو پڑھائیں گے، کتابیں لکھیں گے، تو ان کی اس کوشش کا وہ صدقہ جاریہ وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یقیناً اس طرح کے شاگرد مولانا اقبال صدیقی صاحب اور دیگر، اور ہمارے محترم میرے بھانجے بھی ہیں، اور مولانا عابد الرحمان صاحب، اسی طریقے سے مولانا ظفر صاحب وہ یہیں رہتے ہیں، اور دیگر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بڑا کام کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو عزتیں دے، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی اچھا، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام، اپنے دوستوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں۔ جی، میں اپنے دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اس چینل کو ضرور دیکھیں،
روشن پاکستان کو یہ بڑا قابل فخر چینل ہے اور بڑا ہی قابل دید اور قابل تعریف ہے. اس کو جتنا ہو سکے دیکھیں بھی اور آگے شیئر بھی کریں. الحمدللہ یہ خالصتاً لوگوں کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جانے کا ایک ذریعہ ہے چینل. اس کو آپ ضرور دیکھیں اور آگے شیئر کریں، حوصلہ افزائی کریں. انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو بہت فائدہ ہوگا. شکریہ. ناظرین، آپ نے مولانا مشتاق احمد شاکر صاحب کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. ساتھ ہی ہم محترم اقبال صدیقی صاحب کے مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سعودیہ سے کال کی اور کال کر کے بتایا کہ مشتاق صاحب آپ کے پاس حجرہ شاہ مقیم میں تشریف لا رہے ہیں، انٹرویو کا موقع جو ہے اسے ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اگر آپ کے گرد و نواح میں ایسی کوئی شخصیت موجود ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان کا انٹرویو کر کے یقیناً فخر محسوس کریں گے. تو اس کے علاوہ آپ نے محترم مشتاق صاحب کی کتابیں دیکھیں، آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں، کچھ کتابیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، تو ہم ان کا سیل نمبر آپ کو بتائے دیتے ہیں تاکہ اگر آپ ان سے کوئی معلومات لینا چاہیں، کوئی فتویٰ لینا چاہیں، کوئی بھی رہنمائی لینا چاہیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے، تو آپ انہیں کال کریں. انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا رسپانس دیں گے. جی سر، اگر آپ اپنا سیل نمبر بتا دیں. جی 0300 33 96 402. یہ ہے مولانا محترم مشتاق احمد شاکر صاحب کا نمبر. اگر آپ محسوس کرتے ہیں ان سے بات کرنا تو انشاءاللہ جب یہ فارغ ہوں گے تو اپنے معاملات سے آپ سے بات کریں گے اور یقیناً آپ ان سے بات کر کے خوشی محسوس کریں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.